میں جدھر کہاں تھوڑا پیچھے کر دیں جتوں ایزیلی ہو جائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ وربیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرع ربی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانے السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عاشقان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے. آواز پیچھے تک جا رہی ہے نا ابھی سارے آخر تک آواز آ رہی ہے پورے پہ تمام چراہی عاشقان مصطفیٰ پورے متوجہ ہو کے نا حضور دی شان مقام مرتبہ مدد دے حوالے نال میری گل بات سننی. نال میں کہنوں غلامہ گا نا مخاطب کرا گا پھر نال تسی بولنا ہے جب سمجھ آئے اس جگہ تے بولنا ہے. کیوں تسی آئے ہو اپنے سینیاں نو عشق مصطفیٰ دا مدینہ آؤ محفل پاک وچ آن تو پہلے کیفیت ہور ہوئے پر جدوں تسی اجتماع وچوں اپنے پیراں دے اجتماع وچوں اٹھ کے جاؤ نا پھر ایمان دیاں بیٹریاں فل بٹا فل. سینیاں نو عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنانا. سنگیت ماشاءاللہ پیچھو کافی تعداد وچ آ رہے نے میں آرام نہ لفظ کراں گا پہنچ دے جان گے. اللہ تعالیٰ دیاں بعض نعمتوں میں تعدد تے کثرت ہے. اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر توجہ رکھو گے اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے. وہ ایک سے زائد ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اولاد اللہ کی نعمت ہے اس میں تعدد اور کثرت ہو سکتا ہے. کئی بیٹے کئی بیٹیاں کئی بیٹے کئی بیٹیاں. اچھے دوست اللہ کی نعمت ہیں ان میں بھی کثرت ہو سکتی ہے. کئی دوست ہو سکتے ہیں. آسمان کے تارے اللہ کی نعمت ہیں ان میں بھی تعدد اور کثرت ہو سکتی ہے. ان میں بھی تعدد ہو سکتا ہے کثرت ہو سکتی ہے. درخت اللہ کی نعمت ہے. درخت اللہ کی نعمت ہے. اسی بولو درخت اللہ کی نعمت ہے. ہاں جی ماشاءاللہ حاضر ہو. درخت اللہ کی نعمت ہے ان میں بھی تعدد اور کثرت ہے. بہت زیادہ درخت ہیں. اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے پر اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت نہیں. وہ صرف ایک ہوتی ہے. بے شک وہ صرف ایک ہوتی ہے. ان میں تعدد اور کثرت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آسمان کا سورج ہاتھ کھڑے کر کے کہنے آسمان کا سورج چاند جسم کے اندر دل باپ ماں اللہ کی
تعدد اور کثرت ہے، وہ ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، پر اللہ کی بعض نعمتوں میں تعدد اور کثرت نہیں، وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے۔ اسی طرح عالم روحانیت کے اندر اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے۔ مثال کے طور پر ولی کئی ہو سکتے ہیں، غوث کئی ہو سکتے ہیں، قطب کئی ہو سکتے ہیں، صحابی کئی ہو سکتے ہیں، تابعی کئی ہو سکتے ہیں، پر عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ، بلند آوازاً محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اللہ اپنی الوہیت کے اندر، اپنے الہ ہونے میں، معبود ہونے میں، واجب الوجود ہونے میں، اللہ اپنی الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ اپنی عبدیت کے اندر، اپنی نورانیت کے اندر، اپنی محبوبیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ جس مقام پر وہ ہے اس مقام کا اور کوئی نہیں۔ عالم روحانیت میں غوث کئی ہو سکتے ہیں، قطب کئی ہو سکتے ہیں، ابدال کئی ہو سکتے ہیں، ولی کئی ہو سکتے ہیں، صحابی کئی ہو سکتے ہیں، پر عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ، اللہ اپنی الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ محمد مصطفیٰ اپنی عبدیت کے اندر، اپنی نورانیت کے اندر، اپنی محبوبیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ کیا مطلب؟ اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں، اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ، عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ ہر دفعہ حسن کی تجلی کی نوعیت اور کیفیت اور ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں پر فروخت کیا تھا نا، تو آپ کی قیمت لگی تھی 9 درہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب فروخت کیا گیا کنویں پر، آپ کی قیمت لگی 9 درہم، آپ کی قیمت لگی 9 درہم۔ پر وہی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں پر فروخت کیا گیا، جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، بعد میں آپ کو فروخت کیا گیا، آپ کی قیمت لگی 9 درہم۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو لاکھوں روپیہ لوگ دے کر یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے لگے۔ پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے، وہاں تجلی کی حسن کی کیفیت اور ہے۔ وہی یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے، حضرت زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے، تو چھریاں چل گئی، انگلیاں کٹ گئی، چھریاں چل گئی، انگلیاں کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں پر حسن کی اور تجلی کی کیفیت اور ہے، یہاں حسن کی اور تجلی کی کیفیت اور ہے۔ پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تخت پر جلوہ گر ہوئے، قحط پڑا، تو جو یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لیتا وہ 3 مہینے واسطے رج جاتا۔ سبحان اللہ! جو یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لیتا وہ 3 مہینے کے لیے سیر ہو جاتا، وہ 3 مہینے واسطے رج جاتا۔ پر یہ تو مقام یوسف صدیق اللہ ہے، مقام محمد حبیب اللہ کیا ہے؟ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کی نانی، 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کی نانی، لیکن نہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ مہینے خلقت رجی ایک یوسف کی نامی کہ جنہ محمد عربی لکھا ہو رجے دوئی جہانی۔ یہاں پر حسن کی کیفیت اور ہے، بچپن کے اندر چہرہ وہی ہے، بچپن کے اندر حسن کی کیفیت اور ہے، لڑکپن میں حسن کی کیفیت اور ہے، جوانی کے اندر حسن کی کیفیت اور ہے، بڑھاپے میں حسن کی کیفیت اور ہے۔ سورج وہی ہے پر طلوع کے وقت تجلی کی نوعیت اور ہے، طلوع کے وقت تجلی کی نوعیت اور ہے، دوپہر کے وقت تجلی کی نوعیت اور ہے، غروب کے وقت تجلی کی نوعیت اور ہے۔
چہرہ وہی ہے، خوشی کے وقت تجلی کی کیفیت اور ہے، حسن کی کیفیت اور ہے، پریشانی کے وقت چہرے کی کیفیت اور ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں پر فروخت کیا گیا، قیمت لگی 9 درہم، وہی یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ لے کر آتے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے، چھریاں چل گئی، انگلیاں کٹ گئی۔ وہی یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تو قحط پڑا، جو یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لیتا وہ 3 مہینے بعد سے رج جاتا، 3 مہینے کے لیے سیر ہو جاتا۔ یہاں پر تجلی کی کیفیت اور ہے۔ اب آؤ واپس، معراج ہوئی رات کے وقت، معراج مصطفیٰ ہوئی رات کے وقت۔ کیوں معراج ہوئی رات کے وقت؟ کیوں؟ حضور اپنی صورت نورانی اور حقانی میں تھے، حضور مکہ میں جلوہ گر ہوں، سمجھ آ رہی تھی نا بھائی؟ حضور مکہ میں جلوہ گر ہوں، ہر آنکھ مصطفیٰ کو دیکھے، حضور مکہ میں جلوہ گر ہوں، ہر آنکھ دیکھے، پر معراج کی رات جب حضور اپنی صورت نورانی تے حقانی میں چھوڑ، پھر صرف فرشتے ویکھن یا نبی ویکھن؟ سبحان اللہ! حضور مکہ میں جلوہ گر ہوں، ہر آنکھ دیکھے، پر معراج کی رات جب حضور اپنی صورت نورانی اور حقانی میں ہو تو یا فرشتے دیکھیں یا نبی دیکھیں۔ سبحان اللہ! پر حضور جب سدرۃ المنتہا سے پار چلے جائیں، لا مقام میں چلے جائیں، جبرائیل بھی پیچھے رہ جائے، حضور سدرہ سے پار چلے جائیں، تو وہاں حسن مصطفیٰ کی کیفیت اور ہے، وہاں حسن مصطفیٰ کی کیفیت یہ ہے کہ اب حضور کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، اب کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لا مقام میں حضور کے حسن کی کیفیت یہ ہے کہ یا مصطفیٰ خدا کو دیکھے یا خدا مصطفیٰ کو دیکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافِ خَدِّهِ وَلَوْ سَمِعُوا فی مصر اوصاف خطه لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی لوائم زلیخا لو رأینا حسنه لوائم زلیخا لو رأینا حسنه لوائم زلیخا لو رأینا حسنه لأشرفنا بقطع القلوب علی الجدی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، لوائم زلیخا لو رأینا جبینہ لوائم زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی اليدی لوائم زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی اليدی ولو سمعوا فی مصر اوصاف خطه لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی لوامی زلیخا لو رأینا حسنه لوامی زلیخا لو رأینا حسنه لأشرفنا بقطع القلوب علی اليدی۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ اگر مصر والوں نے میرے محبوب کے رخسار کے حسن کو دیکھا ہوتا، اگر مصر والوں نے میرے محبوب کے اوصاف کے حسن کو دیکھا ہوتا، لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھن واسطے اپنی نقدی نہ لٹان دے۔ اگر مصر والوں نے میرے محبوب کے حسن کو دیکھا ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے حسن کے لیے اپنی نقدی کو نہ لٹاتے۔ اور آپ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں، لوائم زلیخا لو رأینا حسنہ
زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی، لوائم زلیخا لو رأینا جبینہ، زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کی جبین کو دیکھ لیتی، لاشرفنا بقتل القلوب علی الیدی، تو ہاتھوں کو نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ نہیں، آج لوگ سانو کہندے نے بھئی تسی لفظ یا نال پکار دے ہو، میں کیا لفظ یا دا مطلب کی ہے؟ لفظ یا دا مطلب کی ہے؟ لفظ یا کا معنی ہے ادعو و اطلبو۔ ایک منٹ ٹھہرو بھئی، ادعو و اطلبو، میں پکارتا ہوں مجھے طلب ہے۔ یا کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ ادعو و اطلبو، میں پکارتا ہوں مجھے طلب ہے۔ کہ میں کیا عجیب گل ہے، تینوں روٹی دی طلب ہووے، کھان دی طلب ہووے، اللہ دے رسول دی طلب نہ ہووے، وہ کہتے تم پکارتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ مدد کرتے ہیں؟ میں کیا بیت المقدس وچ سارے نبی اپنی اپنی قبراں وچوں تشریف لے آئے، حدیث پاک وچ موجود ہے نا کہ سارے نبی اپنی اپنی قبراں وچوں بیت المقدس وچ تشریف لے آئے تے حضور دے پیچھے آ کے نماز پڑھی۔ اگر اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت، یہ پاور بخشی ہے کہ اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو اگر ان کا کوئی امتی پکارے تو اس کی مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام کی سہیلیاں، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے حضرت زلیخا کی سہیلیاں، اگر حضرت زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے انگلیاں کاٹتی ہیں، پر وہ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کو نہیں دیکھا۔ لوائم زلیخا لو رأین حسنہ، حضرت زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ لوائم زلیخا لو رأین حسنہ، حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی آپ کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی تو لاشرفنا بقتل القلوب علی الیدی، تو دلوں کو کاٹنے کو زیادہ ترجیح دیتی، انگلیوں کی بجائے دلوں کو کاٹنے کو زیادہ ترجیح دیتی، انگلیوں کو کاٹنے کی بجائے دلوں کو کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ اور آپ کہتی ہیں اگر حضرت زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کی جبین کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ عاشقان مصطفیٰ، اللہ نے حضور کو اپنی ساری مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اللہ نے حضور کو اپنی ساری مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، حضور کو وہ کمالات عطا کیے جو ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ تھے، انہیں ذات مصطفیٰ میں اکٹھا کر دیا۔ وہ سارے کمالات جو ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ تھے انہیں ذات مصطفیٰ میں اکٹھا کر دیا، بلکہ جس کو جو کمال ملا، جو وصف ملا، جو خوبی ملی، حضور کے صدقے سے ملی، جو خیر ملی، بلکہ جس کو جو کمال ملا، جو خوبی ملی، جو وصف ملا، حضور کے ہاتھوں سے ملا۔ اسی اپنی دنیا میں کہنے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا سچا ہے، کہ صدق کے عادل عدل والا ہے، سخاوت والا ہے، شجاعت والا ہے، عدل والا ہے، سخاوت والا ہے، شجاعت والا ہے۔ ساری دنیا میں وصف کی وجہ تو آدمی کی قدر ہے، وصف کی وجہ سے آدمی کی عزت ہے، وصف کی وجہ سے آدمی کی قدر ہے۔ کسی میں کوئی کمال پایا جائے وہ صاحب جاہ ہے، صاحب مقام ہے، صاحب مرتبہ ہے۔ ہماری دنیا میں وصف کی وجہ سے بندہ صاحب کمال ہے، پر حضور کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں، حضور کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ ذات مصطفیٰ میں آ گیا۔ حضور میں آ کر وہ وصف اور کامل ہو گیا، اور اکمل ہو گیا، اور مکمل ہو گیا۔ اب وہ وصف جس میں پایا جائے گا اس کو بھی کامل بنا دے گا، سبحان اللہ، اس کو بھی اکمل بنا دے گا، اس کو بھی مکمل بنا دے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بغداد وچ آپ دے کولنا ایک اجنبی بندہ آیا، آ کے کہنے لگا میں حکیم مدنی دے ڈیرے تے جانا،
حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بغدادی جلوہ فرماسن عاشقان مصطفیٰ حضور نے فرمایا ہے نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. حضور نے فرمایا اگر دنیا میں دو محبت کرنے والے اللہ کے لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. حضور نے فرمایا دنیا میں دو شخص اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک ہو مشرق میں ایک ہو مغرب میں ایک ہو مشرق میں ایک ہو مغرب میں اتنا بہت اتنی دوری ہو لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو میدان محشر میں آپس میں ملا دے گا. اور اللہ فرمائے گا یہ اس لیے ہے کہ جو میری وجہ سے تو میرے اس بندے سے محبت کرتا رہا اس کی وجہ سے میں نے تجھے اس سے ملا دیا. سبحان اللہ. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اگرچہ مشرق و مغرب کے بعد پر ہو مشرق و مغرب کے فاصلے پر ہو اور حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ ان کو آپس میں ملا دے گا اور فرمائے گا یہ اس لیے ہے کہ تم میری خاطر اس میرے بندے سے محبت کرتا رہا. مطلب کیا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو میدان محشر میں غوث اعظم سے ملا دے گا. اللہ کو اگر کوئی دنیا میں خواجہ اجمیری سے محبت کرتا ہے اللہ میدان محشر میں اس کو خواجہ اجمیری سے ملا دے گا. اگر کوئی بندہ دنیا میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا حشر پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ کرے گا. اگر کوئی بندہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سے محبت کرتا ہے اللہ میدان محشر میں اس کو پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ملا دے گا. اگر کوئی بندہ خواجہ نور محمد جراحی سے محبت کرتا ہے اگر کوئی بندہ خواجہ چراہی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا حشر خواجہ نور محمد چراہی کے ساتھ کرے گا. گرمی بڑی لگنے جالیاں بھی ٹوپی دے عاشقان مصطفیٰ بھئی اس گل دا شیطان نے اللہ دے حضور اقرار کیتا سی. شیطان نے کیا سی رب دے حضور جدو اللہ نے انہوں مردود قرار دیتا نا تے شیطان نے عرض کیتی سی مولا میں سب نو گمراہ کر دیاں گا میں سب نو صراط مستقیم تو ہٹا دیاں گا سب نو گمراہ کر دیاں گا پر الا عبادک منہم المخلصین مولا جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. جو تیرے ولی ہیں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں میں ہر ایک کو رستے سے ہٹا دوں گا اور جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں انہیں میں بھی گمراہ نہیں کر سکتا. اس گل دا پھر پتہ چل گیا نا کہ جنہ دے ہتھاں وچ ولیاں دا دامن رہا وہ لوگ صراط مستقیم تو نہ ہٹے. جنہ ولیاں دا دامن چھڑ دیتا کوئی کتے جا ڈگیا کوئی کتے جا ڈگیا کوئی کتے جا ڈگیا. وقت کی بدعقیدگی کی لہروں نے آندھیوں نے اس آدمی کو اٹھا کر کہیں کا کہیں پھینک دیا. کہ جنہ دے ہتھاں وچ ولیاں دا دامن سی وہ لوگ گمراہ نہ ہوئے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے ایمان کو بچا گئے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت آیا شیطان آ گیا آ کے کہنے لگا رازی تو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا عالم ہے رب دے ہوتے دلیل دے رب دے ہوتے دلیل دے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی دوسری دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی. امام رازی نے 100 دلیلہ دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی. بعض جگہ تے امام رازی نے 360 دلیلہ دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی. امام رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سینکڑے اپنی دور وضو فرما رہے
फैसल आपने जो देखा ना कि मेरे मुरीद मुश्किल वक्त है कि शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू कर दिया पानी का चुल्लू लेके ना मुठ में पानी लेके इन पानी सुटिया ते फरमाया राजी शैतान नु कह के मैं रब नु बगैर दलील तो मन्या है खबर नहीं हो रखी रब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जब शैतान ने फिर दलील तलब की थी तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद की मदद पहुंच गई इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान को आख्या जा मैं रब नु बगैर दलील तो मन्या जो इना फरमाया ना तो शैतान दौड़ गया इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कलमा पढ़ के बहालत ईमान दुनिया को गए सुभान अल्लाह देखो प्याज होता है बदबूदार प्याज होता है बदबूदार पर जब अपने आप को घी के अंदर फना कर दे क्यों फिर प्याज की कहते प्याज तू बदबूदार था प्याज तू बदबूदार था पर अब तू फना हो गया मेरे अंदर अगर तेरी प्याज वाली बदबू को मार कर तुमने घी वाली खुशबू पैदा न करो मुझे घी ना कहना प्याज होता है बदबूदार पर जब अपने आप को घी में फना कर दे तो घी कहते हैं प्याज तू बदबूदार सी पर हों तू फना हो गया मेरे अंदर अगर तेरी प्याज वाली बदबू को मार कर तुमने घी वाली खुशबू पैदा न करो मुझे घी ना कहना आजम ने दर पे आने वाले चोर से कहा चोर तू चोर सही पर तू आ गया यारवी वाले पीरा के दर पे अगर तेरी चोरी की बदबू को मार कर तुमने कुत्तिया की खुशबू पैदा न करो मुझे यारवी वाला पीर न कहे हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह आपने को भाई पूरा ज़हन हाजिर थे ना मेरी रफ्तार के नाल अपनी रफ्तार हुन मिलानी हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को एक अजनबी शख्स बगदाद विच आया आके कहने लगा बुजुर्गो मनु हकीम मदनी दे डेरे ते पहुंचा दो बगदाद विच एक हकीम मशहूर सन ओ मदनी हकीम दे नाम तो साडे उलमा भी देखो ना बाल मौलवी अपने नाम दे नाल मक्की लिख लेंदे मदनी लिख लेंदे जो हकीम मशहूर सी हकीम मदनी की नाम से होता हकीम मदनी उसी नाल आको हकीम मदनी ते ओ अजनबी शख्स आया आके हज़रत बहलोल दाना नु कहंदा है बुजुर्गो मनु हकीम मदनी दे डेरे ते पहुंचा दो हज़रत बहलोल दाना ने फरमाया अच्छा तू उस हकीम दे डेरे ते जाना चाहने जड़ा मदनी है अल्लाह दे वलियां दी लाइन जुदा हुंदी है ना जुदा आपने उस हकीम दे डेरे ते जाना चाहने जड़ा मदनी है उन्हें आख्या जी आपने अखां बंद कर ते पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ी आवाज है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वो बंदे ने अखां बंद कीतियां पढ़ना शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आपने अखां खोलियां ते सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा बैतुल्लाह नजर आ रहे आप मैं ये भी हकीम मदनी दा डेरा हुजूर दे अस्माए पाक तुसी देखो ना कुरान पाक दे नाल जेडी फहरिस्त है उना विच मक्कीयुन भी हुजूर दा इसमें पाक के मदनीयुन भी हुजूर दा इसमें पाक आपने बनाया अखां खोलियां सामने बैतुल्लाह नजर आया आपने मैं ये भी हकीम मदनी दा डेरा सुभान अल्लाह आख्या सरकार मैं इस डेरे ते नहीं जाना आपने अच्छा अखां बंद करके पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अखां बंद कीतियां पढ़ना शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आपने अखां खोलियां सामने मदीना पाक नजर आ रहा आपने ये भी हकीम मदनी दा डेरा है और आख्या हुजूर मैं इस डेरे ते भी नहीं जाना आपने अच्छा अखां बंद कर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें अखां बंद कीतियां पढ़ना शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आपने अखां खोलियां सामने अर्श इलाही नजर आ रहा सामने अर्श इलाही नजर आ रहा सी आपने ये भी हकीम मदनी दा डेरा है आपने जिथे पहले गए सी मक्का पाक वो भी हकीम मदनी दा डेरा है मदीना पाक को भी हकीम मदनी दा डेरा है अर्श पाक को भी हकीम मदनी दा डेरा हकीम मदनी दा डेरा मदीना पाक भी हकीम मदनी दा डेरा अर्श भी हकीम मदनी दा डेरा ये मेराज की रात हुजूर अर्श तो
تو بھی آنکھوں شک نہ کرو حضور عرش تو بھی نہیں بیٹھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور عرش تو بھی حضور عرش تو بھی بعض دیکھو بھئی بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ حضور جب بیت المقدس میں پہنچے انبیاء کو جماعت کروائی سمجھ آ رہی جناب اس کو آسان کی کر سکنا ہجے میں حدیثہ نہیں کھولیاں جوش نال ایتھے رکھنا ہے ایک منٹ جوش نال سنی بھی جاؤ حضور بیت المقدس میں جب انبیاء کے امام بنے علماء فرماتے ہیں حضور کی بشریت کی معراج ہوئی حضور بیت المقدس میں جب انبیاء کے امام بنے حضور کی بشریت کی معراج ہوئی حضور جب سدرۃ المنتہا سے پار گئے حضور کی نورانیت کی معراج ہوئی اور حضور جب سدرۃ المنتہا سے پار گئے حضور کی نورانیت کی معراج ہوئی اور جب حضور لامقام میں پہنچے حضور کی حقیقت کی معراج ہوئی شاہ کہتے کچھ اور کہندے نے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور جب نبیوں کے امام بنے تو انبیاء کی معراج ہو گئی حضور کو جب جبریل نے دیکھا جبریل کی معراج ہو گئی حضور کو جب فرشتوں نے دیکھا فرشتوں کی معراج ہو گئی اعلیٰ کو فرشتوں کی معراج ہو گئی حضور کو جب نبیوں نے دیکھا نبیوں کی معراج ہو گئی حضور کو جب جبریل نے دیکھا جبریل کی معراج ہو گئی کیوں اور حضور کی معراج کب ہوئی حضور جب دنا فتح اللہ پر پہنچے فکان قاب قوسین او ادنی پر پہنچے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا رب کو دیکھا تو حضور کی معراج ہو گئی مطلب کیا کہ کائنات کی معراج کیا ہے کائنات کی معراج یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھے مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھے عشق ساکو سبق پڑھایا عشق ساکو سبق پڑھایا یار کہنے عشق ساکو سبق پڑھایا عشق ساکو سبق پڑھایا عشق ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری سونے پاک محمد دی دو جگتے ہیں سرداری اٹھتے پہندے ٹرتے پھرتے میم دا کلمہ جاری محجورہ جے میم بھلایا اور دی اصلوں قسمت ہاری فرش پر ہوں ساڑھا ایک منٹ بھائی توجہ رکھو ساڑھے قدم ایک منٹ بیٹھ جاؤ ساڑھے قدم فرش تے ہوں کہ ساڑھا علم عرش تک جا سکتا ہے تو انہوں پتہ ہے نا بھی پہلا آسمان ہے دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اس تو اگے سدرۃ المنتہا اس تو پار عرش الہی جس کے قدم فرش تے ہوں خدا علم عرش تک جا سکتا ہے جس کے قدم ہوں فرش پر اس کا علم عرش تک جا سکتا ہے تو جس مصطفیٰ کے قدم عرش پر ہو سمجھ جس مصطفیٰ کے قدم عرش پر ہو پھر ان کا علم کہاں تک ہوگا سدرۃ المنتہا ہر مخلوق کی یہاں پر انتہا ہے کیوں ادھر والا کوئی ادھر نہیں جا سکتا ادھر والا کوئی ادھر نہیں آ سکتا ہر مخلوق کی انتہا ہے حد ہے سدرہ کیا ہے نالا کو سدرہ کیا ہے حد سدرہ ہے حد نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی ادھر پر حضور سدرۃ المنتہا تو ادھروں ادھر بھی گئے ادھروں حضور ادھر سے ادھر بھی گئے ادھر سے ادھر بھی گئے لوگ کہتے ہیں تم حدوں کو توڑ دیتے ہو میں کیا مصطفیٰ دی واری تے رب نے حدوں کو توڑ دیتا مصطفیٰ کی دفعہ نالا کو مصطفیٰ کی دفعہ تو رب نے حدوں کو توڑ دیا حضور ادھر سے ادھر بھی گئے ادھر سے ادھر بھی گئے مطلب کیا کہ نہ میں ہن آسان کر کے عرض کرنا نہ عالم امکان میں جو میں انشاءاللہ ٹائم سے بنا گئے نہ عالم امکان میں ادھر
کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ ادھر والی مخلوق حاملین عرش جو پار مخلوق ہے، حاملین عرش نہ انہاں وچوں کوئی مصطفیٰ برگا ہے، نہ ادھر سے کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ ادھر والوں میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ ادھر سے کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ ادھر والوں میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا ہے۔ حضور ہر حد کو توڑ کر ادھر سے ادھر بھی گئے، ادھر سے ادھر بھی آئے۔ حضور مقام عبدیت میں، مقام نورانیت میں، مقام محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، کمالات نبوت میں، کمالات نبوت میں وحدہ لا شریک، اللہ کی الوہیت کے اندر الہ ہونے میں، واجب الوجود ہونے میں، مستحق عبادت ہونے میں اس سے ایسا خدا کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ حضور اپنی مقام عبدیت میں، مقام نورانیت میں، مقام محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں، اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ حضور ادھر سے ادھر بھی گئے، 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 ادھر والوں میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا، نہ ادھر والوں میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا۔ بار حاملین عرش بھی نے نا تو حضور کو نبیوں نے دیکھا، نبیوں کی معراج ہو گئی، حضور کو جبریل علیہ السلام نے دیکھا، جبریل کی معراج ہو گئی، حضور کو فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں کی معراج ہو گئی، حضور کو جنت نے دیکھا، جنت کی معراج ہو گئی۔ کائنات کی معراج کیا ہے؟ کائنات کی معراج یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھے، اور مصطفیٰ کی معراج ہے کہ وہ خدا کو دیکھے۔ حضرت توجہ رکھو بھئی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نا ایک منٹ بھئی، سارے مکاتب فکر جتنے نا ہندوستان میں سب جو استاد نے علم حدیث تھے، جتنے بھی یہ فرقے نے نا سب جو استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے علم حدیث تھے، بر صغیر وچ استاد نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ میں حضور کے پاس مدینہ پاک میں حاضر تھا کہ منو نا قبر پاک وچوں بلاوا آیا، دیکھو ساڈے بزرگاں دا عقیدہ۔ خواجہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پاک تے حاضر ہوئے نا، عرض کی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پاک تے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جب میں حالت بوجھ پر تھا تو میری روح آ کر اس دریا انور کے بوسے لیا، جب میں حالت بوجھ پر تھا میری روح آ کر اس دریا انور کے بوسے لیا کرتی تھی اور وہ میری نائب بن کر آتی تھی۔ وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ یا رسول اللہ اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے، یا رسول اللہ ذرا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے سکے۔ ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا، شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا۔ میں کیا ساڑھے بزرگ گئے نے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ یا رسول اللہ جب میں حالت بعد پر تھا میری روح آ کر اس دریا انور کے بوسے لیا کرتی تھی، یا رسول اللہ وہ میری نائب بن کر آتی تھی۔ یا رسول اللہ اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے، یا رسول اللہ ذرا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے سکے۔ سارا بندیاں دی موجودگی وچ حضور دا مبارک ہاتھ قبر انور تو باہر آیا، شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور کی قبر انور کے پاس حاضر تھا، مجھے بلاوا آیا، میں سن لیا پر منو اپنے مقدر پہ یقین نہ آیا۔ ایک آواز سے کرو بابا سے بلند کرے
پاس حاضر تھا. منو قبر پاک تو بلاوا آیا. خواجہ معین الدین چشتی میری حضور دی بارگاہ میں چرس کی کر دیں سن دے جاؤ. آپ فرماتے ہیں زمانہ در خیال لیلۃ القدر, زمانہ در خیال لیلۃ القدر, زمانہ در خیال لیلۃ القدر, حسن در بندے گیسوئے محمد. آپ فرماتے ہیں دنیا شب قدر کی تلاش میں ہے. حسن آپ کا نام ہے پر حسن معین الدین سے بھی تو پوچھو. آپ فرماتے ہیں دنیا شب, یہ میں عاشقانہ ترجمہ کر رہا ہوں. اے زمانہ در خیال لیلۃ القدر, حسن در بندے گیسوئے محمد. آپ فرماتے ہیں دنیا شب قدر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے پر حسن سے بھی تو پوچھو وہ کس کی تلاش میں ہے. معین الدین حضور کی مبارک زلفوں کے خیال میں مست و رنست ہے. پہن لیا سا عشق دا چولا, پہن لیا سا عشق دا چولا, تیرا کدی میلانا ہوئے, دیکھ لے حسن حقیقی تیرا کدی فنانا ہوئے, مل کے محبوبہ سانو تیرا کدی جدانا ہوئے, آزم اسا نمازوں میکی تیری کدی قضانا ہوئے. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی قبر انور سے بلاوا آیا کہ منو جس سطح ہو نا توجہ نہ سمجھ آ رہی تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حضور کی قبر انور سے بلاوا آیا, میں سن لیا پر منو اپنے مقدر تے یقین آیا کہ منو حسن تیری کتنی ہے قسمت کہ تینوں بلاوا آئے. آپ فرماتے ہیں پھر دوسری دفعہ بلاوا آیا, میں حضور کی قبر انور کے سامنے جا کے مراقب ہو کے بیٹھ گیا. دو زانو بیٹھیا تے حضور نے فرمایا معین الدین ہون تیری ڈیوٹی لگ دی ہے ہندوستان میں. حضور کے علم پر لوگ آج ترازو لے کر بیٹھے ہیں. میں نے کہا حضور کا علم, حضور کا علم, حضور کی شان, حضور کا مرتبہ, حضور کا مقام ہمارے علموں سے بلند, ہمارے علموں سے بلند, کسی آپ کو ہمارے علموں سے بلند, ہمارے فہم سے بلند, ہماری ادراک سے بلند. زمانہ در خیال لیلۃ القدر, حسن در بندے گیسوئے محمد. دنیا تو شب قدر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے, حسن سے بھی تو پوچھو. آپ فرماتے ہیں حسن حضور کی زلفوں کے خیال میں مست اور الست ہے. حضور کے صحابی حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں چرس کرتے ہیں نا, احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ عرض کرتے ہیں نا کہ واحسن منک لم تر قط عینی, یا رسول اللہ آپ سے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. ان اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ, یا رسول اللہ آپ سے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, یا رسول اللہ آپ سے جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی. آپ نے ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی. پھر مطلب کی کہ تو اللہ نے پوچھا ہوئے گا محبوبہ تینوں کمیں دا بناوا, حضور نے عرض کی ہوگی مولا مجھے ایسا بنا کہ زبان میری ہو, کلام تیرا ہو, ہاتھ میرا ہو, خزانہ تیرا ہو, ہاتھ میرا ہو, قدرت تیری ہو, زبان میری ہو, کلام تیرا ہو, چہرہ میرا ہو, دیدار تیرا ہو. اس جذبے دے اتے دس رہا مسئلہ ہتھاں نو بلند کر کے یا رسول اللہ کہنے. لوگ کہنے نے لفظ یا نہ حضور نہ پکارو, ایسی پکار شرک و بدعت ہے. میں کہا قرون اولا تو لے کے آج تک کوئی کافر تے مشرک بکھاؤ جنہیں یا رسول اللہ کیا ہو. ابو جہل یا رسول اللہ کہندا سی, ابو لہب کہندا سی, پر صدیق اکبر کہتے تھے, فاروق اعظم کہتے تھے, عثمان غنی کہتے تھے, حضرت علی کہتے تھے, داتا علی حجویری کہتے تھے, خواجہ اجمیری کہتے تھے, خواجہ چراہی کہتے تھے. عاشقوں ابا تو کوئی مشرک, ابا تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں, یا رسول اللہ کہتے تو مشرک کہتا نہیں. یا نبی
تحیت جمعہ پڑھیے. شیخ عبدالعزیز کو لو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عیسائی پادری نے پوچھا کسے بگفت. دیکھو بھئی آج ہم حضور کی بارگاہ میں اٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، کہ لوگ کہندے نے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہو. میں کہ سکولاں میں جدو ترانہ چلے پاک سرزمین شاد باد تے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. اوتھے کدی کسی نے شرک و بدعت دا فتویٰ نہیں لایا. سرکاری تقریبات ایوان صدر گورنر ہاؤس میں جدو ترانہ نہیں ترانے دا میوزک بجے ٹیون پاک سرزمین شاد باد ادھر ٹیون بجے تے سارے جبے کبیاں والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. پوچھا بھی تسی تے ساڑھے تے فتوے لاندے سو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی دفعہ کھڑے نہ ہو، اب آپ ترانے کے میوزک پہ کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ کہنے لگے پتہ نہیں ترانے کی ٹیون پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے، یعنی وطن سے محبت کی دلیل ہے. کہنے لگے پتہ نہیں ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے. تو میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی، ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ کھڑے ہونا حب رسول کی دلیل ہے. زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. تو کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا. قبر وچ گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا، نکیروں نے کہا اس سے پوچھنا کیا حضور اللہ کی رحمت کا عالمگیر بادل ہے. حضور اللہ کی رحمت کا عالمگیر بادل ہے. اولیاء علماء اس بادل سے سیراب ہونے والے دریا، سمندر اور تالاب ہیں. کوئی تسی جان جو زمیندار لوگوں، کوئی زمین کیسی ہو وہ بادل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، وہ بادل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. اور پانی کھاد کوئی زمین کیسی ہو وہ بادل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. کوئی اللہ کی مخلوق میں کسی مقام و مرتبے پر ہو وہ حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. ہر زبان کے کچھ قواعد ہیں، اردو میں موجود کے لیے ہے، فارسی میں ہست، فارسی میں ہے کے لیے ہست، جو موجود نہ ہو اردو میں اس کے لیے تھا، فارسی میں بود، انگلش میں از ہے کے لیے، واز تھا کے لیے. فلاں زید عالم ہے، پتہ چلا موجود ہے، زید عالم ہے، زید سخی ہے، فلاں عالم ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں سخی ہے. کہ فوت ہونے تو بعد فلاں سخی تھا، فلاں عالم تھا، فلاں خوبصورت تھا. فارسی زبان میں بود تھا کے لیے، ہست ہے کے لیے، اور انگلش میں واز ور تھا کے لیے، از ہے کے لیے. اردو میں ہے اور جو گزر گیا موجود کے لیے ہے، جو گزر گیا اس کے لیے تھا. تو ہم ذرا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول. اسی نال بولو محمد اللہ کے رسول. اگر تھا ہوتا نا تو پھر آنا تھا کانا محمد رسول اللہ. کانا کا اسم ہے، اسم محمد اور رسول اللہ خبر. کانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، پر نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کلمہ یہی چلا رہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر تو مصطفیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن حیات النبی کا عقیدہ نہ رکھے، تیرا کلمہ، اذان، عبادت سب باطل. بندہ حیات النبی کا عقیدہ پہلے مانتا ہے، مسلمان بعد میں ہوتا ہے. نماز، روزہ، باقی ساری چیزیں بعد میں، حیات النبی کا عقیدہ پہلے ہوتا ہے. جڑ اس کے ساتھ ٹہنی لگی ہو، اگر جڑ کے وسیلے سے اس کو کھاد ملے گی وہ شاخ ہری بھری رہے گی. جڑ کے ذریعے اس کو کھاد ملے گی، ہری بھری رہے گی. جڑ کے وسیلے سے اس کو پانی ملے گا، ہری بھری رہے گی. پر وہاں سے کٹ گئی
ہن چاہے پانی دا تالاب لا دیو کھالا لا دیو کھاد ایک مٹھ نہیں پورا توڑا پا دیو تو وہ شاخ ہری بھری نہیں ہو سکتی شاخ چاہے اوپر ہو چاہے پہلے سرے پر ہو ہری بھری وہ ہوگی جس کا تعلق اپنی جڑ سے سلامت ہے سبحان اللہ امتی چاہے پہلی صدی کا ہو چاہے 14ویں صدی کا ہو وہ امتی ہرا بھرا رہے گا جس کا تعلق مصطفیٰ سے سلامت ہے عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری سوہنے پاک محمد دی ڈو جگتے ہے سرداری اٹھتے پہنتے ٹردے پھردے میم دا کلمہ جاری موجورہ جے میم بھلایا اور دی اصلوں قسمت حضور ہے کائنات الہیہ کے دولہ حضور ہے سلطنت الہیہ کے دولہ دولہ جدو جاندے اگلے لوگ صرف دولہ واسے کھانا نہیں پکان دے بلکہ انہوں نے پتہ ہوتا ہے دولے نے جدو آنے بارات نے بھی آنے انہوں واسے بھی کھانا پکان دے دولہ کلا نہیں جاندہ بارات بھی نال جاندی ہے نال کمیاں بھی لے کے جاندی ہے اور تسی بولتے جاؤ حضور ہے جنت کے دولہ حضور ہے جنت کے دولہ حضور ہے کائنات الہیہ کے دولہ حضور ہے جنت کے دولہ اولیاء ہیں باراتی پھر میر علی شاہ صاحب نے باراتی شاہ سلیمان دوسوی نے باراتی خواجہ نور محمد چراہی نے باراتی حضور ہے دولہ اولیاء ہیں باراتی حضور بھی جنت میں تشریف لے کر جائیں گے اولیاء بھی جائیں گے ان کے صدقے میں ہم کمی بھی جائیں گے حضور جنت میں تشریف لے کر جائیں گے اگلے سے دولے واسے کھانا نہیں پکان دے بارات واسے بھی دولہ کلا نہیں جاندہ اگلے نو پتہ ہوندے کمیاں نے بھی آنا ہے حضور جنت میں تشریف لے کر جائیں گے اولیاء باراتی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ جائیں گے حضور بھی تشریف لے کر جائیں گے دولہ بھی جائیں گے باراتی بھی جائیں گے ساتھ ہم کمی بھی جائیں گے عشق کا ساکو سبق پڑھایا عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو مین دی تابع داری سوہنے پاک محمد دی ڈو جگتے ہیں سرداری اٹھتے پہنتے ٹردے پھردے مین دا کلمہ جاری ماجورہ جے مین بھلایا اور دی اصلوں قسمت فی مصر اوصاف خطہی لما بدلو فی صوم یوسف نقدی ولو سامو فی مصر اوصاف خطہی لما بدلو فی صوم یوسف نقدی لوائم زلیخہ لو رعینا جبینہو لآثرنا قتل قلوبی علی الیدی حضرت المومن کہتے ہیں حضرت زلیخہ کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیوں کو کاٹتی ہیں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھتی انگلیوں کی بجائے دلوں کو کاٹتی چھریاں انگلیوں کی بجائے دلوں پر چل جاتی چھریاں انگلیوں کی بجائے عشق کتاباں وچ نہیں لبدا عشق کیمسٹری بیالوجی پڑھنا عشق مصطفیٰ نہیں عشق کتاباں وچ نہیں لبدا نہ دولت ہر ہتھ آئی نہ شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آسم ہو کوئی ورنہ جن صورت یاد دکھائی بس میں چند منٹہ میں مکمل کرنے اسی ایسی ہمیں نہیں آکے بیٹھے اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وَإِنَّمَا آتَانِ جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ سننے نسائی کے اندر حدیث پاک ہے حضور اپنے صحابہ کے حلقے میں تشریف لائے حضور اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے حضور نے فرمایا ما اجلسکم اے میرے صحابیوں تمہیں کس چیز نے بٹھایا کیوں بیٹھے ہو قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے
ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی اور یا رسول اللہ آپ کی طفیل ہم پر کرم فرمایا، آپ کو ہم نے بھیج کر احسان فرمایا۔ اسی ایتھے کوئی آوے جاوے واسطے نہیں بیٹھے، حضور کی شان سننے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی تے بیان کرے ساں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو ساڈے وچ بھیج دیتا، ساڈے اتنا احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ حضور نے قال اللہ ما اجلسکم، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو اور کوئی وجہ نہیں۔ الا ذالک قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم حلف دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم وانما آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ حضور نے فرمایا مجھے شک کوئی نہیں، میں تو جانتا ہوں تم اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، میرے پاس جبریل ابھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو خوشخبری دیجئے، یہ جو بیٹھے ہیں نا تو اللہ ان کے بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے۔ جتنی اچھی گالیں اور نہ بلند آواز نہ یا رسول اللہ کہو۔ تم پر فخر فرما رہے فرشتوں میں، تو عاشقوں اپنے مقدروں پر ناز کرو۔ ہم تذکرہ رسول کرتے ہیں فرش پر، ہم پر فخر کرتا ہے عرش والا رب۔ تذکرہ رسول کرتے ہیں فرش پر، عرش والا رب ہم پر فخر کرتا ہے۔ عشق ساکو سبق پڑھائے، عشق ساکو سبق پڑھائے، کرو نیم دی تابے داری، سونے پاک محمد دی دو جاتے ہیں سرداری، اٹھتے پہندے ٹرتے پھر دے نیم دا کلمہ جاری، ماجورہ جب نیم بلایا ہوتی اصلوں قسمت مدنی حکیم دے ڈیرے تے جانے ہی نہ تے اکھاں بند کر، اکھاں بند کی جاؤں میں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اکھاں کھولیاں سامنے مکہ پاک آؤں میں بھی مدنی حکیم دا ڈیرہ ہی۔ حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن، حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن، سنے جوڑے ونج شاہ شہان دے عرش سے قدم ٹکایا ہے، وہ میں اچھو کہ آج پاک محمد آیا ہے، آج پاک محمد آیا ہے۔ حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن، سنے جوڑے ونج شاہ شہان دے عرش سے قدم ٹکایا ہے، آج پاک محمد آیا ہے، آج پاک محمد آیا ہے۔ فرش کو لے کے عرش ٹکر نور دا بدل چھایا ہے، آج پاک محمد آیا ہے، آج پاک محمد آیا ہے۔ حضور کو کام فرمائیں تو سنت ہے، ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں، ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائیں وضو قائم رہتا ہے، ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے، ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائیں رب سے سوال و جواب ہے۔ ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں، ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے۔ او گل حضور کا علم ہمارے فہم سے بلند، حضور نے فرمایا معین الدین تمہاری ڈیوٹی لگتی ہے ہندوستان میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے اوتھے بیٹھیاں حضور نے منو اجمیر شہر بھی بکھا دیتا، حضور نے بیٹھے منو اجمیر دے گردا گرد پہاڑ بھی بکھا دیتے، انا ساگر دا دریا بھی بکھا دیتے۔
انہوں نے بیٹھے بیٹھے اجمیر بھی دکھا دیا، انا ساگر کا دریا بھی دکھا دیا. ٹائم بھی موقع بس بھی وذاکر جماعت ان السلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب صاحب مصر والشام والحجاز والیمن وفاتح البلاد ومنقذها من ید عبدت الاسنام وهو من اجل ملوک الاسلام اهدیت له مروحة مکتوب فی احد وجهها هذه هدیة ما اهدی مثلها لك ولا لأبيك ولا لأحد من الملوك وكانت الهدية من شريف المدينة المنورة على ساكن الصلاة والسلام فغضب ثم قلب الوجه الآخر فإذا فيه مكتوب هذان البيتان ويقال إن رسول قال لا تغضب حتى تقرأ ما في الناحية الأخرى. انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک کتنے پڑھنا ہے 4 ڈی این بی میں آگے پھر سینے عشق مصطفیٰ دا انشاءاللہ 4 ڈی این بی وہ بھی ہیڈ راجکان کے قریب ہی ہے نا ہیڈ راجکان کے قریب 4 ڈی این بی اگلا جمعہ المبارک سارے سنجات کھڑے کرو بھئی ہاں جی بس انا من نخلت تجابر قبرا ساد من فیہ سائر الخلق ترہ شملتنی سعادت القبر حتی صرت فی راحت ابن ایوب اقرا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آخری گالے بھی اس صبح نماز جمعہ پڑھنا اے گال توجہ نال سن لو بھئی اے سارے ادھر متوجہ رہو سارے بھئی ادھر متوجہ رہو حضرت عن البراء كان كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. حضرت براء کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا تے اسی اتنا بھی ٹائم گوارا نہیں سا کرتے. آپ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ فیقبل علینا بوجهه جب حضور سلام پھیرن نا تے سب تو پہلے میں حضور دا چہرہ پاک سب سے پہلے میں حضور کا چہرہ دیکھوں. عن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. حضرت براء کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ادھر و سلام پھیرتے ادھر کتنی دیر لگتی سیکنڈ بھی نہیں لگتا. حضرت براء کہتے ہیں ہم صحابہ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی اس طرف داہنی جانب کھڑا ہو. ایک میں دسنا کہ حضور کی دونوں سائیڈیں داہنیاں نے حضور کی داہنی جانب کھڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ سلام پھیرتے ہوئے سب سے پہلے میں حضور کا چہرہ دیکھوں سب سے پہلے میں حضور کا چہرہ دیکھوں یعنی اتنی دیر بھی گوارا نہیں. سب تو پہلے میری نظرہ حضور دے چہرہ ودہا دا طواف کریں راضی وچ رضادے رہیے راضی وچ رضادے رہیے اے تو مد شجاعت کیڑی ہر دم کریے ذکر ماہیدہ اے تو مد حکایت کیڑی یار کے پوچھے آئیے جائیے اے تو مد ریاست کیڑی آسم یار ویندے رہیے اے تو مد عبادت کیڑی راضی وچ رضادے رہیے راضی وچ رضادے رہیے اے تو مد شجاعت کیڑی ہر دم کریے ذکر ماہیدہ اے تو مد حکایت کیڑی یار کے پوچھے آئیے جائیے اے تو مد ریاست کیڑی آزم یار ویندے رہیے